بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہے۔ ضمان یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت، کفالت اور مدد کا وعدہ، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ایسے شخص کو نہ کوئی تکلیف اللہ کے اذن کے بغیر پہنچ سکتی ہے، نہ اس کا رزق ضائع ہو سکتا ہے، اور انجام کار جنت اس کا مقدر بنتی ہے۔ جب دنیا میں کوئی شخص کسی کی ضمانت دیتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ اگر وہ شخص معزز، قابل اعتماد اور مضبوط شخصیت کا ہو تو ضمانت زیادہ اثر رکھتی ہے، اور اگر وہ شخص کمزور، کم اعتبار یا غیر سنجیدہ ہو تو ضمانت کا اثر کم ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جس کے حق میں ضمانت دی جا رہی ہے کہ کام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کام کی ضمانت خالق و مالک کائنات دے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ کی ضمانت کی مثال دیکھیں اس خوبصورت، دل کو چھو لینے والی حدیث میں، جو آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرے گی۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، رجل خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، ورجل دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، ورجل خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ نے ضمانت لی ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس کی مختصر تشریح سماعت فرمائیے۔ پہلا جز، مسجد کی طرف نکلنا۔ رجل خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، یعنی وہ شخص جو مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے۔ یہاں صرف ایک قدم اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن اس قدم کی قدرتی اہمیت بے پناہ ہے۔ یہ قدم انسان کو اللہ کے قرب کا راستہ دکھاتا ہے، اور ہر قدم کے ساتھ سینکڑوں برکتیں جڑی۔ اللہ کی ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کرتا ہے، مشکلات سے اسے بچاتا ہے، اور آخرت میں اس کو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کے لیے مسجد جانا محفوظ اور مبارک عمل ہے۔ چاہے آپ تھکے ہوئے ہوں، مصروف ہوں، مگر ایک قدم مسجد کی طرف بڑھائیں، اللہ خود آپ کو راستہ دکھائے گا اور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا جز، جس میں گھر میں سلام کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا رجل دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور سلام کرے اللہ اس کا ضامن ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، مگر اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ نہ صرف اللہ کی ضمانت لاتا ہے بلکہ گھر کے ماحول میں امن، محبت اور برکت بھی پیدا کرتا ہے۔ دل اور گھر دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ سلام کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہی چھوٹا عمل ضمانت کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کی ضمانت کا مفہوم، اگر گھر میں سلام ہو تو گھر کے اندر شیطانی اثرات کم ہوتے ہیں اور خاندان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، تیسرا جز، فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ رجل خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلے اللہ اس کا ضامن ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا صرف جہاد نہیں بلکہ علم، خدمت انسانیت، دعوت یا خیر کا سفر بھی شامل ہے۔ اللہ کی ضمانت کا مطلب ہر خطرے، ہر مشکل، ہر چیلنج میں اللہ کی حفاظت، اس کا اجر دنیا آخرت میں ناقابل انداز ہے۔
عزیزان گرامی قدر، یہ عمل انسان کے دل میں حوصلہ، ایمان اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ خود وعدہ فرماتا ہے کہ اس کے راستے میں نکلنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، چھوٹے اور معمولی اعمال بھی اعلیٰ اہمیت کے حامل ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ ایک آدمی صرف ایک قدم مسجد کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک شخص گھر میں سلام کرتا ہے، اللہ اس کے گھر اور دل کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ خود اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تین اعمال ہمیں سکھاتے ہیں چھوٹے اعمال بھی عظیم اثرات رکھتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے ہو۔ آئیے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم مسجد کی طرف قدم بڑھائیں، اپنے گھروں میں سلام کو عام کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، اور ہمیشہ تیرے راستے میں نکلیں۔ ہمارے اعمال پر اپنی حفاظت اور ضمانت نازل فرما، اور ہمیں دنیا آخرت میں سکون اور برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔